کوئی کہے آگ لگا دو، سڑکیں بلاک کر دو، کاروبار بند کر دو تو ایسا نہ کرنا، کسی کا ایندھن نہ بننا، وعدہ کرو کبھی ملک کے خلاف نہیں جاؤ گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بہادر ذکریہ یونیورسٹی میں خطاب، کہا کوئی کہے پیٹرول پمپ پھینک دو، پولیس والوں کے سر توڑ دو، بہکاوے میں کبھی نہ آنا۔ ایسا کرنے والے بچوں کو آج معافی مانگ کر باہر آنا پڑا۔ انسانی اسمگلنگ گروہوں کو نشان عبرت بنائیں، انسانی اسمگلرز کی جائیداد اثاثے ضبط کر کے فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو، کہا سہولت کار سرکاری افسران کے خلاف تعدیبی کارروائیوں کا آغاز خوش آئند ہے۔ وزارت قانون سے مشاورت کے بعد اس دغاثت کے لیے سینئر وکلاء تعینات کیے جائیں۔ کوئی بیک ڈور رابطے نہیں، بشرا بی بی کا مذاکرات سے تعلق نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں امید ہے کل مذاکراتی ٹیم کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی، بانی سے پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کل کرائی جائے۔ وکیل فیصل چودھری نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو درخواست دی۔ اور کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں شاہینوں کی شکست سے بچنے کے جتن، کھیل کے چوتھے روز قومی ٹیم دوسری اننگز میں خسارہ کم کرنے کے قریب، خسارہ پورا کیا تو ٹارگٹ دینے کا چیلنج ہوگا۔ شان مسعود 145 رنز پر ہمت ہار گئے، آج شان کے ساتھ کوئی وکٹ پر نہ ٹکا۔ میچ دیکھیں اسپورٹس پر براہ راست۔ ایک دن آئے گا آپ کا انجام بھی حسینہ واجد والا ہوگا، طاقت کے زور پر چیزیں نہیں چل سکتی۔ مولانا فضل الرحمان نے حکمرانوں کو خبردار کر دیا، کہا ہمارے ملک کی جمہوریت اور پارلیمانی سیاست معیاری نہیں، پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ جمہوریت اور پارلیمانی سیاست پر ہزاروں سوال اٹھ رہے ہیں، ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جنہیں قرآن و سنت سے دلچسپی نہیں۔ ہمیں پتہ ہے کرم مسئلے کی بنیاد اور حل کیا ہے۔ کرم کے وفود کو امن کا راستہ بتایا تو اگلے دن فسادات شروع ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کو مزید انکوائری کا کیس قرار دے دیا۔ توشہ خانہ رولز کے مطابق تحفہ نہیں بلکہ صرف رسید جمع کرانا لازم تھی، اور اس بات سے انکار نہیں کیا گیا کہ بانی نے ڈیپٹی ملٹری سیکرٹری کے ذریعے رسید جمع کرائی۔ بادی النظر میں تحفہ جمع نہ کرائے جانے پر کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا 2023 میں کابینہ ڈویژن نے آفس میمورینڈم میں ترمیم کی اور رسید کی جگہ تحفہ جمع نہ کرانے پر کارروائی کا لکھا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کا فیصلہ پھر مؤخر 13 جنوری کو سنایا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی فیصلہ سنانے کی تاریخ 2 بار مؤخر کی جا چکی ہے۔ حکومت تاثر دینا چاہ رہی ہے، بانی پی ٹی آئی این آر او مانگ رہے ہیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں پہلے کہا گیا 2 سال کے لیے باہر چلے جائیں، پھر کہا 6 ماہ کے لیے چلے جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کو یہ بھی کہا گیا ہم آپ کو اریسٹ کر دیتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے جو بے گناہ جیل میں ہیں انہیں باہر نکالا جائے۔ جیل میں 1.25 سال ہوا نہیں اور پاکستان کی سالمیت پر ہر سودا کرنے کو تیار ہیں۔ یہ لوگ اسرائیل کے پیڈ امپلائیز ہیں، امریکی صدارتی انتخاب پر اتنے خوش تھے جیسے ان کے پردادا سلیکٹ ہو گئے۔ وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے پی ٹی آئی قیادت پر تیر چلا دیے۔ اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ایک جماعت ہر مشکل میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتی ہے، دوسری جماعت اپنی سہولت اور مفاد کے لیے پاکستان بیچنے کو تیار ہے۔ سوائے بھٹو خاندان کے کوئی ایک جماعت بتا دیں جس کے لیڈران نے قربانی دی ہو۔ ایک جماعت ڈیل کر کے جاتی اور آتی تھی۔ اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے ایس ایس پی آپریشنز کو حکم غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں عدم پیشی پر دیا۔ سماعت 21 جنوری تک ملتوی۔ عمران کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات پر سکھر کی عدالت نے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وفاقی وزیر داخلہ کو 15 جنوری کو طلب کر لیا۔ سیکنڈ ایڈیشنل سیشن جج سکھر کو دی گئی درخواست میں وکیل محمد علی شاہ نے موقف اپنایا۔ اموات کی ذمہ داری وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پر عائد ہوتی ہے۔
نامزد افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ ٹیوب ویل لگانے کا جھگڑا تھانہ تاندیاں والا کی حوالات میں 3 بھائیوں کے قتل کی وجہ بنا۔ مقتولین کے عزیز و اقارب اور علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ تاندیاں والا کے حوالات میں بند 3 بھائیوں بلال، عثمان اور ناصر کو قتل کیا گیا تھا۔ مقتولین کا کزن آصف زخمی ہوا۔ حملہ آور عمارت کے عقب سے سیڑھیاں لگا کر تھانے میں داخل ہوئے اور فائرنگ کر کے فرار ہو گئے تھے۔ کراچی کی شاہ فیصل کالونی کے کھلے مین ہال میں گر کر بچہ جاں بحق، نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لواحقین شدت غم سے نڈھال۔ 8 سالہ عباد کی لاش 4 گھنٹے بعد کورنگی ندی سے نکالی گئی تھی۔ عباد 4تھی جماعت کا طالب علم تھا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے مین ہال میں گر کر دو بچے گرے تھے، ایک کو فوری بچا لیا گیا تھا۔ گلی محلے میں جا کر گٹر کے ڈھکن کی رکھوالی کرنا میرا کام نہیں۔ میں گٹر کے ڈھکن چوری نہیں کرتا۔ ڈھکن چرانے کا کاروبار میرا یا سلمان کا ہے تو بتا دیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں گزشتہ روز کے واقعے سے زیادہ افسوسناک اس پر سیاست کرنا ہے۔ پولیس کو کئی بار کہہ چکا ہوں کباڑی لوہا خریدتے ہیں، کباڑی مارکیٹ میں کریک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی نے کہا میئر صاحب باتوں کے ٹورنامنٹ بند کرو، کام کرو۔ گٹر کا ڈھکن لگانے کے لیے کیا امریکی صدارت چاہیے؟ مقامی حکومت آپ کی، صوبائی حکومت آپ کی، اب تو صدر بھی آپ کا۔ ہم شہر کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے۔ گٹر کا ڈھکن نہ ہونے سے بچے کی موت ہوئی، ذمہ دار کون ہے؟ FIR کس کے خلاف ہوگی؟ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے کہا ہیروئنچی ڈھکن چراتے ہیں تو حکومت کہاں ہے؟ میئر کراچی ڈھکن دیں۔ شاہ فیصل کالونی کی UC کے لیے 75 ڈھکن دینے کا وعدہ کر کے صرف 20 دیے گئے۔ وفاق اور پنجاب میں حکومت کی غلط پالیسیوں کو کھل کر سامنے لایا جائے۔ پیپلز پارٹی قیادت نے حکومتی پالیسیوں پر پارٹی رہنماؤں کو گائیڈ لائنز دے دی۔ PP ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے مرکزی صوبائی رہنماؤں کو ہدایات دی گئی ہیں۔ PP رہنماؤں نے قیادت کو حکومتی پالیسیوں پر تحفظات سے آگاہ کیا تھا۔ PP کے بعض رہنماؤں کا کہنا ہے حکومت کی غلط پالیسیوں پر خاموشی حمایت کے مترادف ہے۔ پیپلز پارٹی غلط حکومتی فیصلوں کا نزلہ خود پر نہیں گرنے دے گی۔ کراچی میں انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے طلبہ کے نمبر کیوں کم آئے؟ قائم مقام چیئرمین انٹر بورڈ کراچی شرف علی شاہ نے ذمہ دار طلبہ کو قرار دے دیا۔ کہا نصاب تبدیل ہوا، بچے کلاسز لینے نہیں آتے، سائنس کی کاپیوں میں گانے لکھے ہوتے ہیں۔ طلبہ سمجھتے ہیں پرچہ بھر دیں تو ممتحن صرف دیکھ کر نمبر دے دے گا۔ شرف علی شاہ نے بتایا ممتحن، اسسٹنٹ اور اس کے بعد ہیڈ ایگزامینر پرچے دیکھ کر نمبرز فائنل کرتے ہیں۔ طلبہ کے خدشات دور کریں گے، ان کے اطمینان کے لیے کاپیاں کھول کر دکھا سکتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی شور مچا تھا لیکن پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے صرف 62 طلبہ نے رجوع کیا تھا۔ توری قبیلے نے دھرنا عارضی طور پر ختم کر دیا۔ توری قبیلے کا کہنا ہے مطالبات نہ مانے گئے تو دھرنا دوبارہ ہوگا۔ مندوری میں دھرنا جاری، اشیاء خورونوش کے قافلے کو آج پارا چنار پہنچائے جانے کا امکان۔ ڈپٹی کمشنر کرم پر فائرنگ کے مقدمے میں نامزد 2 دہشت گرد کرم میں کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار۔ کرم کے بعض مقامات پر کرفیو نافذ۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر پر حملہ کرنے والوں کو جلد گرفتار کر کے قانون کے شکنجے میں لائیں گے۔ علاقے کو اسلحے سے مکمل پاک کیا جائے گا۔ امن معاہدہ برقرار ہے، آج سے ہی تمام فیصلوں پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا۔ بالائی علاقوں میں برف باری، کوہساروں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ وادی سوات میں سیاح کھچے چلے آئے، سڑکیں گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں، شانگلہ بھی برف سے سفید ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ نے برفیلے راستوں پر بغیر سنو ٹرین گاڑی چلانے پر پابندی لگا دی۔ وادی کاغان میں 2 فیٹ برف باری نے پارا -7 ڈگری تک گرا دیا۔ چترال میں بچے اور بڑے برف کے گولے بنا کر کھیلنے لگے۔ گلیات میں بھی وقفے وقفے سے برف باری۔ وادی نیلم اور لیپا میں سفید موتیوں کی برسات نے منظر سحر انگیز کر دیے۔ مظفر آباد، کوٹلی اور راولہ کوٹ میں بارش نے موسم مزید سرد کر دیا۔ کراچی میں CTD انٹیلیجنس کا شہری کو اغوا کرنے کا کیس، متاثرہ شہری کے اکاؤنٹ سے $3,40,000 ٹرانسفر کرنے کی تحقیقات کا دائرہ وسیع۔ ذرائع کے مطابق تفتیش میں CTD افسران اور اہلکاروں کے واردات میں ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ CTD اہلکاروں کی ارسلان نامی شہری کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ سے متعلق ایک اور فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔
جس میں پولیس افسروں کو سادہ لباس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ارسلان نے منگو پیر تھانے میں اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ سفاری پارک میں مرنے والی ہتنی سونیا کی موت ٹی بی سے ہوئی، لیبارٹری ذرائع کا کہنا ہے ہتنی سونیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ رپورٹ لاہور کی یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز نے تیار کی ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کی جانب سے ہتنی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آج جاری کی جائے گی۔ سونیا کی بیماری سے 4 پاس ٹیم بھی لا علم رہی۔ نادرا میگا سینٹر میں 24 گھنٹے پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹرز نے کام شروع کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر نارتھ ناظم آباد اور سائٹ سیمنز چورنگی میں 10 پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹرز قائم۔ ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹس نے دعویٰ کیا پاسپورٹس کے اجراء میں تاخیر کا مسئلہ حل کر لیا ہے۔ حسینہ واجد جہاں بھی ہو ہر صورت گرفتار کر کے پیش کیا جائے، بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائمز ٹرائیبیونل نے پولیس کو براہ راست حکم دے دیا۔ سابق وزیر اعظم کا دوسری بار وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا۔ آئی سی ٹی کا کہنا ہے شیخ حسینہ کو دیگر 10 لوگوں کے ساتھ گرفتار کر کے ہر صورت 12 فروری کو پیش کیا جائے۔ دیگر جن لوگوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ان میں مشیر دفاع میجر جنرل ریٹائرڈ طارق احمد صدیق اور سابق آئی جی پولیس بے نظیر احمد بھی شامل۔ قائم پاکستان کا اثاثہ ہیں، ان کے علاج پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم میں صحافیوں سے گفتگو، کہا سائم ایوب کل صبح لندن روانہ ہو جائیں گے، سپورٹس کے بہترین ڈاکٹر سے علاج ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا، 25 جنوری تک کام مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ 27 جنوری کو قذافی اسٹیڈیم کے افتتاح کا پلان ہے۔ ووٹ کریں، 4 میچ کے ٹکٹس پائیں۔ شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری، ایچ بی ایل پی ایس ایل نے فینس چوائس ایوارڈز متعارف کرا دیے۔ بہترین بیٹرز میں فخر زمان، بابر اعظم اور محمد رضوان امیدواروں میں شامل۔ 6 کیٹیگریز کے لیے ووٹنگ پی ایس ایل کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جمعے تک ہوگی۔ ووٹ ڈالنے والے 6 خوش نصیب شائقین بھی لکی ڈرا کے ذریعے ٹکٹ جیتنے کے اہل ہو جائیں گے۔ ایوارڈز کے فاتحین کا اعلان 11 جنوری کو پلیئرز ڈرافٹ کی تقریب میں کیا جائے گا۔ اور کیلیفورنیا میں گولڈن گلوب کی تقریب سج گئی، دی بروٹلسٹ نے میلہ لوٹ لیا۔ دی بروٹلسٹ کو بہترین فلم، ہدایت کار اور اداکار کا ایوارڈ دیا گیا۔ آئی ایم اسٹل ہیئر کی اداکارہ فرنینڈا ٹورس بہترین اداکارہ اور فلو بہترین اینیمیٹڈ فلم قرار۔ 62 سال کی ڈیمی مور نے پہلی بار گولڈن گلوب ایوارڈ حاصل کیا۔